سورہ الاعراف 23واں رکوع۔ لیکن اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے چند دن خواہ مہلت پالے، لیکن آخر ان کو اپنے کیے کی سزا جھیلنا ہوگی۔ انہوں نے عالم ناسوت پر غور نہ کیا، عالم ملکوت پر ایمان نہ لائے، آخرت کو مذاق سمجھا۔ قیامت کے آنے کا وقت پوچھتے ہیں، سب حقیقت وقت آنے پر کھل جائے گی۔ علم غیب بذات اللہ ہی کو ہے، رسول کو جو ملتا ہے وہ اللہ سے ملتا ہے، عطیہ صفاتی ہے، وہ تو اس کے حکم پر قائم اس کی خبر سنانے والے ہیں، یہ حقیقت ایمان والے جانتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور اے رسول میں ان کو ڈھیل دوں گا درازی عمر یا معمولی دنیاوی آسائش سے، لیکن اس سے ان کو مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ بے شک میری تدبیر بڑی مستحکم، بڑی باوقار ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنات ان هو الا نذیر مبین، کیا یہ لوگ اتنا غور نہیں کرتے کہ ان کے رفیق اللہ کے رسول کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف نافرمانی کے عواقب سے لوگوں کو صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ یعنی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بصاحبہم کہہ کر حضور کو عمر بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کر دیا، راستہ بتانے والے، مراد تک پہنچانے والے، جو عمر بھر کے لیے اللہ کی طرف سے انسان کا رفیق ہو، نعوذ باللہ اس کے متعلق جنون کا شائبہ تک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمتاً رحمت ہیں، نافرمانی سے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ لوگ عذاب سے بچیں، رحمت میں آئیں، لیکن جب تک غور ہی نہ کریں گے تو یہ حقائق کیسے سمجھیں گے؟ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، کیا انہوں نے آسمانوں و زمین کی حکومت پر نظر نہیں کی؟ کیا وہ عالم ملکوت و عالم ناسوت کو نہیں دیکھتے؟ اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر غور نہیں کرتے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت، ان کی موت یا قیامت کا وقت قریب آ گیا ہو؟ اگر یہ واضح حقیقتیں وہ نہیں سمجھتے تو اب اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ در حقیقت یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور یہ لوگ جو شیطان کی اتباع میں اپنی فطری صلاحیتوں کو تباہ کر کے نعمت ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ بہکتے رہیں، اس پر جبر نہیں کرتا کہ ایمان ضرور لائیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے رسول، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، اس کے علاوہ کوئی اسے ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں ایک زبردست حادثہ ہوگا اور کوئی بھی اس کی تاب نہ لا سکے گا، وہ تو تم پر اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قیامت کے متعلق فضول سوال کرتے رہتے ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔
اے رسول آپ فرما دیجئے میں خود اپنی جان کے بھلے برے کا مالک نہیں، مگر جو جتنا اللہ چاہے، میں ایک فرض منصبی کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اس کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ اگر مجھے غیب کا علم تعلیم الہی کے بغیر ہوتا تو میں بہت کچھ خیر حاصل کر لیتا، تم سب کو مسلمان بنا کر اپنے ساتھ شامل کر چکا ہوتا اور مجھ کو تم سے یا کسی سے کوئی برائی نہ پہنچتی، لیکن میں تو نافرمانوں کو ڈرانے والا ہوں اور ان لوگوں کو خوشخبری سنانے والا ہوں جو ایمان لائے ہیں۔ یہ خوشخبریاں مراتب کے اعتبار سے ہیں، جن کے جس درجہ مراتب ہیں ان پر اسی درجہ حقائق منکشف ہوتے ہیں۔ یعنی گزشتہ سے پیوستہ آیت لا یعلمون پر ختم تھی۔ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ رہے تھے ان کے مقام کو کیا سمجھتے؟ آیت بالا لیقومی یومنون پر ختم ہے۔ جو جس حد تک اتباع اور محبت میں سرشار ہے اسی قدر حقیقت کا رازداں ہے۔